ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہونے والا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرنے والا ہی تو کامیاب ہے، کیونکہ اسی کے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اسی کے دل کے اندر یہ تمنا بیدار ہوتی ہے کہ اپنے زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی ایک ایک نیکی کو بچا لیں۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد ہے اپنے اعمال کو رب کے سامنے پیش کرنا۔ جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ خوف کہاں سے آتا ہے؟ محاسبے سے جنریٹ ہوتا ہے۔ محاسبے کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے بہت خوف کھاتا ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، یہ اندرونی محرک ہے، یہ انٹرنل موٹیویشن ہے۔ اس کے لیے کام دینے والی چیز یہی ہے کہ روزانہ اپنا حساب کتاب کریں، ہر روز، دن میں بھی، رات میں بھی۔ رات کو سوتے وقت بہت اچھا وقت ہوتا ہے، آپ کی تنہائی بھی اسی غور و فکر میں ہونی چاہیے۔ یہ غور و فکر کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج حساب کتاب نہ کیا، کل میدان حشر میں کیا ہوگا؟ جب قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کو جواب نہ دے لے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ اس سے باہر جا کے دیکھیے، آپ کا علم ہے، آپ کا مال ہے اور زندگی کا وقت۔ یہی تو انسان کے پاس بیسک چیزیں ہیں۔ حساب کتاب تو ہوگا۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اور پھر وہی سوالات ہیں، ترمذی کی 2417 نمبر روایت ہے۔ کس قدر حساب کتاب کرنے والے لوگ تھے، اسی لیے تو دل کو پاک کر لیتے تھے۔ اپنے سے آگے رسول اللہ نے ان کے قدموں کی چاپ ان کے دل کے شفاف ہونے کی وجہ سے سنی۔ سوچیں، وہ محنت کر سکتے تھے، کیا ہم محنت نہیں کر سکتے؟ وہ اپنا حساب کتاب کر سکتے تھے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ حساب کتاب کرنا تو لازم ہے، فرض ہے، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ محاسبے کے بارے میں کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ اپنے نفس کو خیانت سے بچایا جائے۔ وہ اللہ کی امانت ہیں، وہ احکامات ہیں، احکامات اللہ کی امانت ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی نقصان کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی کر بیٹھیں، ایسے کام کر بیٹھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ایسے کاموں سے رک جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنے نفس کو خطاؤں اور گناہوں پر ملامت کرنی ہے۔ محاسبہ اپنی خطاؤں کو شمار کرواتا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لوگ عموماً اپنی نیکیاں شمار کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ نیکیاں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جاری رکھیں، بس اتنا کام ہے۔ اصل بات تو اپنی خطا کو دیکھنا ہے، اور نیکی میں بھی اپنے عیوب کو شمار کرنا ہے، نیک کاموں میں مصروف رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اپنی خطاؤں کو شمار کرتا ہے، سب سے پہلے جو چیز اسے پکڑ لیتی ہے وہ مایوسی ہے، اور اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو استغفار مایوسی کی بجائے الٹرنیٹ رویہ ہے۔ توبہ کر لیں، گناہوں کو معاف کروا لیں، گناہ بخشوا لیں۔ استغفار کرنے والا جانتا ہے میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے،
مایوس ہونے والا سمجھتا ہے اب مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ دونوں کے رویے میں کتنا فرق ہے۔ استغفار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے نجات مل جائے گی۔ مایوس ہونے والا سوچتا ہے میں نے تو اب جانا ہی جہنم میں۔ بھلا کون اس کے دل میں ڈالتا ہوگا ابلیس کے سوا؟ تو جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے جہنم ہی میں جانا ہے، شیطان اسے کبھی محاسبہ نہیں کرنے دیتا۔ اس کے دل میں یہی بات ڈالتا ہے کہ جب جانا جہنم میں ہے تو پھر نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ صورتحال کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اللہ کا انتقام کتنا سخت ہے۔ جو اللہ کو بھول جائے اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے، اور اپنی ہی جان، اپنا فیوچر، اپنا مستقبلی انسان بھول جاتا ہے۔ تو جس سے مستقبل کی فکر چھن جائے وہ آنے والے کل کے بارے میں حساب کتاب کرنے سے بھی تو رک جاتا ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس دنیا میں ہمیں اعمال کی کرنسی کو بڑھانا ہے، اعمال لے کے جانے ہیں اپنے رب کے پاس۔ صرف خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا، ضروریات پوری کرنی ہے، اور اس کے پورا کرنے پر بھی اجر کی توقع رکھنی ہے۔ آنے والے کل کے لیے تیاری کرنی کتنی ضروری ہے۔ محاسبہ کرنے کے لیے ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرائض ہیں۔ اپنے فرض کو اپنا فرض سمجھیں۔ دیکھیں فرض کے بارے میں ابلیس اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ فرض تو ہے لیکن مجھے کسی نے کہا ہی نہیں۔ جیسے بچوں کو جب نماز کے لیے عادی کرتے ہیں، انہیں ڈسپلن کرنے کے لیے، اور کسی وقت پہ اگر انہیں نہ کہا جائے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا، ہمیں جگایا نہیں، ہمیں اٹھایا نہیں، ہمیں بتایا نہیں۔ irresponsible ایٹیچیوڈ ہے، جو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آگے بڑھ کے کروا لے تو کر لیں گے، اور اگر نہ کروائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرض کس کا تھا؟ جس کا فرض تھا اس کے بارے میں محتاط تو اس نے ہونا ہے۔ اس لیے حساب کتاب کی فکر خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ حساب کتاب کی فکر کے بغیر نمازیں ادا نہیں ہوتی، وقت کی پابندی نہیں ہوتی، باجماعت نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اللہ کی حدود کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر علم حاصل نہ کیا عمل کیسے کریں گے؟ اور جو علم ہے اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، کہاں تک اس پر عمل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اعمال کی قبولیت کے دو اصولوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، جس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب انہی دو اصولوں کے پیش نظر لیا جائے گا۔ تو حساب کتاب کرنا دراصل ایک بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے انسان متحرک ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کہانی کو سمجھ لیا، جیسے ہارورڈ یونیورسٹی میں کس طرح سے گریو یارڈ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں، کیونکہ کچھ کھو دینا انسان کو آگے بڑھاتا ہے، انرجی بن جاتی ہے یہ چیز۔ اور جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کی کیفیت بہت بدل جاتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جب کوئی کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، جب کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کیا جاتا،
تو اللہ کے یہاں تو وہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کو دنیا میں ہی اس کسوٹی پر پرکھنا ہے، دنیا میں ہی اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ اللہ کی خوشی کے لیے کام کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے زندگی میں خطرہ ہے، اور اس خطرے سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ابلیس محاسبہ کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتا، جو حساب کتاب کرے اسے نیکیوں پر مغرور کر دیتا ہے، اگر وہ عیوب دیکھ لے تو اسے مایوس کر دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، جب تک آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا میں مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، آپ کے ساتھ نکاح کے بعد میں نے سارا مال لگا دیا، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، مجھے کیا ملا زندگی میں؟ سیدہ خدیجہ کے شفاف دل اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی شدید خواہش اور ایسے اعمال تھے کہ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ سے کہنے لگے ابھی ابھی خدیجہ آپ کے پاس کھانا لا رہی ہیں، انہیں رب العزت کا سلام پہنچا دیں۔ جب سیدہ خدیجہ آئیں، انہیں سلام پہنچایا تو وہ رو دیں، اللہ نے مجھے سلام کیا ہے، وہ تو خود سراسر سلامتی ہے، اللہ کے فرشتوں پر سلام ہو، اللہ کے بندوں پر سلام ہو۔ سلامت دل والے کو فرشتے سلام کریں گے، جو اپنے آپ کو اپنی انا سے سلامت رکھ لے، اپنے آپ کو تکبر سے، حسد سے سلامت رکھ لے، اپنے آپ کو عیوب سے، برائیوں سے سلامت رکھ لے۔ تو حساب کتاب کرنے والوں نے حساب کتاب کیا تو کیسے کیا؟ طبرانی میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک مختصر خطبہ منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صبح و شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو؟ کتنی گہرائی ہے ان الفاظ میں۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ اللہ کے فضل و کرم کو کوئی شخص اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ کی رضا کے سوا اور کاموں میں کھپائی، تم ان جیسے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان جیسا بننے سے روکا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھولا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ تو خیال تو کریں، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے وہ اب کہاں ہیں؟ انہوں نے کیسے اعمال کیے تھے؟ اور آج جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، سعادت مند ہو کر گئے ہیں یا بدبخت بن کر گئے ہیں؟ کتنے ہی زمانے میں سرکش لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی عمارات تعمیر کی، جنہوں نے دنیا کو، ملکوں کو ادھیڑ ڈالا تھا، آج مٹی کے نیچے، پتھروں کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا حساب کتاب نہیں کیا، انہوں نے ایمان جیسی دولت کو اپنے لیے ناگزیر نہیں سمجھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت زکریا کے اہل بیت کے حوالے سے جو تعریف قرآن حکیم میں کی گئی اس کو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر رکھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یقیناً وہ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ آپ کن کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ وہ تو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، آپ کس چیز میں سبقت لے جا رہے ہیں؟ یہ بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا، سنو، وہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، وہ مال خیر و برکت والا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور وہ شخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت اور بربادی اس پر غالب ہو۔ اسی طرح وہ شخص بھی نیکی سے خالی ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے۔ تو یہ آیت کریمہ بندے کے لیے
اپنے نفس کے محاسبے کی بنیاد ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ تو محاسبہ کرنا ہے، ابلیس کی طرح اپنے گناہوں پہ جمنا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کر لینی ہے۔ کسی کام کا بھی ارادہ ہی کیا ہے نا، پہلے یہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ریزلٹ بیسڈ کام کرو۔ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر نظر ڈالو۔ انجام سے مراد دنیا کا انجام نہیں ہے، آخرت کا انجام بھی ہے۔ اگر بہتر ہو تو توقف کرو، ٹھہر جاؤ، اور اگر بہتر نہیں ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دو۔ ایک حدیث میں عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک گھڑی اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک گھڑی اس کی سنائی میں غور و فکر کے لیے، ایک گھڑی اپنے محاسبے کے لیے، اور ایک گھڑی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ ایسی ساعت ہونی چاہیے دن رات میں جب انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرنے سے انسان استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ میمون بن ابی مہران کہتے ہیں، بندہ متقیوں میں سے نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس کا حساب کتاب نہ کر لے، جس طرح تاجر اپنے شریک تجارت کا حساب کرتا ہے، یعنی بزنس پارٹنر کا۔ جب سارا کام ختم کر لیتے ہیں تو بیٹھ کے حساب کتاب کرتے ہیں، نفع نقصان کا اندازہ کرتے ہیں، بزنس ترقی کر رہا ہے یا بزنس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو بھی اسی طرح سے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محاسبے کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اندر سے محاسبہ ہوتا ہے تو باہر سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ شعوری سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محاسبہ ہے جو شک سے یقین کی طرف لے جاتا ہے، جو جہالت سے علم کی طرف لے جاتا ہے، جو غفلت سے ذکر کی طرف لے جاتا ہے، جو نصیحت کی طرف لے جاتا ہے، یہ خیانت سے امانت کی طرف لے جاتا ہے، یہ خطا سے توبہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ ریا سے اخلاص کی طرف لے جاتا ہے، یہ جھوٹ سے سچ کی طرف لے جاتا ہے، یہ برائی سے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ شر سے خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ محاسبہ ہے جس کی وجہ سے انسان برائی سے، آلائشوں سے، گندگی سے نیکی اور پاکیزگی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جانے کا یقین بھی نصیب فرمائیں اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس محاسبے کے توسط سے ہمیں اپنی ساری برائیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔